بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، پچھلے عرصے جو بھارت نے پاکستان پر ایک جارحیت کی اور پاکستان کے مختلف شہروں کو نشانہ بنا کر اپنی دھاک اس خطے میں بٹھانے کی کوشش کی، اس کا پاکستان کی طرف سے پوری قوت کے ساتھ رد عمل دکھایا گیا، اور دنیا اس رد عمل پر حیران بھی ہے کہ پاکستان نے بھارت کی نخوت، تکبر اور بالادستی کے جنون کے چیتڑے اڑا کر رکھ دیے ہیں. اب اس کے بعد جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ایک انجانا خطرہ سائے کی طرح اس خطے پر منڈلا رہا ہے، کیونکہ ابھی جو بنیادی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، جن میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی ایک کہنہ مشق اور سینئر سیاسی شخصیت جناب زاہد امین ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، کہ جو زمانہ طالب علمی سے ہی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر اس ساری صورتحال کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی شریک ہے. زاہد امین صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کیا کہیں گے کہ یہ جو صورتحال اچانک ایمرج کر گئی اور مودی نے جس طرح ایک رد عمل دکھایا پاکستان کے شہروں پر حملہ کر کے، اور اس کا جو پھر انجام ہوا، کیا کسی دھوکے میں مارا گیا نریندر مودی، یا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس حد تک رد عمل دکھائے گا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا؟ اولاً تو یہ بڑی طویل کہانی ہے، کیونکہ یہ آر ایس ایس بنیاد ہے اس اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے ان کا، اور آگے چل کے اس کی پولیٹیکل شکل جو بنی ہے وہ بی جے پی ہے. درست. پھر اس میں جو انتہا پسند لیڈرشپ کے حیثیت سے سامنے جو آیا ہے وہ مودی ہے. ان کے اندر بھی جو ایک اعتدال پسند اور انتہا پسند تھے، ان میں سخت گیر آدمی یہ تھا. سخت گیر تھا، اور یہ وہ سفاک انسان ہے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی املاک کو جلایا ہے، اور زندہ جلے ہیں مسلمان گجرات میں. جی درست. تو لہٰذا یہ ایک شفاق لیڈر کے طور پر، ان کا آئیڈیل لیڈر کے طور پر ابھرا ہے. درست. پھر اس کو اقتدار ملا اور اس نے ایک طویل عرصہ تک محنت کی ہے. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ویسے تو نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے اندر پوری طرح ملوث ہے بھارت. جی پوری طرح. اور جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا ٹی ٹی پی کے نام پہ، جی پوری طرح ملوث ہے. جہاں جہاں دیش کے نئے نعرے لگ رہے پاکستان میں، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، سندھو دیش سے لے کے گریٹر بلوچستان، عظیم کشمیر، کوشر دیش، پختونستان، یہ سارے وہی ہیں جس کا مقصد ہے مسلمانوں کی قوت کو درست پارا پارا کرنا. تو لہٰذا وہ تو اپنے ایک ایجنڈے پہ قائم ایجنڈا ہے، ان کا ہے. بالکل ہم نہیں ہیں، وہ تو قائم ہے. صحیح. اور وہ چلتا گیا، اور چلتے ہوئے اس نے 2019 میں ایک پیش رفت تو کر لی. اس نے اپنے تئیں 5 اگست کو 5 اگست کو اس نے اسرائیلیوں کے اشتراک سے، اسرائیلی آپ کو یاد ہوگا کہ 91 میں بھی سری نگر سے پکڑے گئے تھے. درست. ایک عسکری تنظیم نے 4 اسرائیلی وہاں سے بھی اریسٹ کیے تھے، جن میں سے جو رہا ہوئے تھے، جو گئے تھے، انہوں نے تل ابیب میں جو تب انٹرویو دیے تھے وہ بھی ہمارے بعض لوگوں کے پاس ہے. تو اسرائیلی اور اشتراک کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو 5 اگست 2019 میں آگے بڑھایا. درست. چلتا گیا. ہمارے یہاں اپنے مسائل ہیں، ہماری پالیٹکس میں اتنا زیادہ انتشار اور اختلاف ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے اس حد تک دیوانے ہو گئے کہ ہمارے نزدیک مملکت ختم ہو گئی، ہمارے نزدیک ریاست کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے نزدیک لیڈر کی اہمیت ہے، ہماری جماعت کی اہمیت ہے، ریاست مملکت ہمارے نزدیک کسی کھاتے. اچھا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ یہ جو نریندر مودی، میں ارندھتی رائے کا ایک 3 سال پرانا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے بھی یہ پیش گوئی کی تھی بڑی، وہ بھی ایک سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتی ہے، اور بھارت میں جو یہ ہندوتوا ذہنیت ابھری ہے، اس کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کا جو ہندوتوا ہے یہ ہندوستان کو تباہی کی طرف لے جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی ہندوستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. اب جو یہ ناکامی نریندر مودی کی آپ دیکھتے ہیں، ہندوتوا ذہنیت کی دیکھتے ہیں، جس طرح بھارت میں ایک ریئیکشن ہو رہا ہے کہ ماتم کی سی کیفیت ہے کہ وہ جو خواب نریندر مودی نے دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لمحہ آ گیا ہے زوال کا، جہاں سے اس کی جو الٹی گنتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے؟ ایک پہلو تو اس کا یہ جو دانائی کی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے جو آر ایس ایس، بی جے پی اور مودی کا جو فلسفہ ہے، درست،
ان کو یہ ختم ہوں گے تو تب یہ پیچھے ہٹیں گے. اب اپنی زندگی میں انہوں نے اس بار اتنی عظیمت اٹھائی. ہوا یہ کہ یہ اپنے کام پہ ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے 2020 میں اعلان کیا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کو لیں گے ہمارے علاقے کو. یہ دیکھیے ان کا واضح اعلان تھا, ایجنڈا ہے ان کا طے شدہ. جی بالکل. پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ 2024 میں بغیر لڑے جھگڑے ہم یہ آزاد کشمیر لے لیں گے. یہ تو دیکھیے نا, اب ان کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ یہاں اب وہ بندے نہیں رہے جو کہتے تھے ہمارے پاس پیٹرول نہیں, درست, جو مادیت کو دیکھتے تھے. یہ دیکھیے نا, ویسے تو مسلمان مادی اسباب کو جو دیکھتے, بالکل جی, وہ مادی اسباب کو دیکھتے تھے. قدرت نے ایک حافظ قرآن بٹھا دیا, کس مسلح افواج کے سربراہ کس کو بنا دیا؟ ایک دنیا دار کو نہیں بنایا. درست, جس کی فکر, جسے پتہ ہے, ایک تو پتہ ہے اسلام کیا ہے, درست, فلسفہ جہاد کیا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے دو قومی نظریہ کیا ہے. دیکھیے بڑے عرصے بعد ایک آدمی آئے جس کو پتہ ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے, اور بر صغیر کے مسلمانوں نے کتنی طویل جدوجہد کی ہے. یہ قیام پاکستان کوئی 47 کی جدوجہد نہیں ہے, طویل صدیوں کی ایک ریاضت ہے, محنت ہے, مشقت ہے, قربانی. اس شکل میں مجسم ہوا ہے. بالکل جی, جغرافیائی. تو وہ مل گیا, قدرت نے دے دیا اس ملت اور اس قوم کو جنرل عاصم منیر کی شکل میں, وہ شخص دے دیا. اب وہ جو عزائم تھے ان کے پلاننگ میں یہ نہیں تھا. ایک ٹائم پہ ایک ایسی عسکری قیادت, ایسا سپیڈ بریکر لگے گا ان کے عزائم کی راہ. وہ تو دیکھیں نا, وہ ان کی ایک بات آپ چاہتے ہیں, ایک میں چاہتا ہوں, ہوتا ہے وہ جو رب چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے, وہ ساری ہوگی الٹی تدبیریں. بندہ وہ آ گیا اپنے ساتھ ٹیم, اس نے وہ بٹھا لی, اور ظاہر پولیٹیکل لوگ کیا کریں گے, یہ سارا جنگ اصل کام سارا عسکری نے کرنا ہے, یہ سارا کھیل ہی وہی ہے. اور ڈپلومیسی بھی خالی سول افسر کے بس کی بات نہیں, جبکہ اس کے ساتھ عملیت پسند لوگ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. جی, گراؤنڈ پہ آپ کی کوئی پوزیشن ہونی چاہیے نا. تو اس بار ہماری مسلح افواج تیاری میں تھی, مسلسل تیاری میں تھی. ہمارے عساکر پاکستان کو یقیناً اس بات کا بھی احساس تھا کہ ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے کشمیریوں کو, جیسے چھوڑ دیا گیا تھا 5 اگست 2019 کو. یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ ایک سوچ عرب بھائی مانے کہ یہ اسلام آباد کے اندر بہت طاقتور رخ اختیار کر رہی تھی کہ بھائی ایسے نہیں چھوڑ سکتے مسلمانوں کو, کشمیر کے مسلمانوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر مس کیلکولیشن ہو گئی مودی سے؟ مودی اپنی تیاری میں تھا, وہ اندازہ نہیں کر سکا, دھوکہ کھا گیا. صحیح, وہ دھوکہ کھا گیا کہ وہ صرف ہماری دیکھتا رہا بظاہر جو ظاہری چیز نظر آ رہی تھی. اچھا, اسی طرح کیا مغربی دنیا سے جو اس کو سپورٹ کی ایک امید تھی, ایک وکٹم کارڈ وہ ہمیشہ سے کھیلتا تھا, جب بھی کوئی دھماکہ کوئی حملہ ہو جاتا وہاں تو وہ فوراً مغرب کے پاس مشترکہ دشمن, مشترکہ ذہنیت, مشترکہ خطرے کا ایک احساس لے کے جاتا تھا, اور وہاں سے وہ کامیاب ہو کے بھی آتا تھا, کسی نہ کسی حد تک اس کو وہاں سے سپورٹ ملتی تھی. تو اس دفعہ یہ سودا بھی لگتا ہے کہ وہاں بھی مس کیلکولیشن ہوئی, بک نہیں سکا. بہت بونڈے انداز میں انہوں نے پہلگام کیا. درست, اور بہت ظاہر ہے اب جدید دنیا 2025 ہے, دنیا سمجھ گئی کہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بندے آئے اور اتنے دور سے آئے LOC سے اور پھر مار کے چلے بھی 10 لاکھ فوج آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, اور آپریشن ایسا ہو رہا تھا بندے سے پوچھ رہے تھے تیرا مذہب کیا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا, وہ تو ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس, سیکنڈز کا سارا عمل ہوتا ہے. آدھے گھنٹے تک وہ کرتے رہے. پھر ساتھ راشٹریہ سنگھ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہ غائب ہے. وہ تو ظاہر دنیا سیٹلائٹ سے آپ کو دیکھ رہی ہے, یہ جدید دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے چپے چپے کو. تو وہ تو فیل ہو گیا نا. اب ظاہر اب دنیا ننگ تڑنگ ہو کے کیسے ایک طرف فلسطینیوں کو مار رہی ہے تو ادھر مارنا شروع کر دیتے. وہ بھی تو اس وقت دنیا میں پھنسی ہے. واشنگٹن میں 10 لاکھ گورا نکلتا ہے, مسلمان نہیں نکلتا ہے, 10 لاکھ لوگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلاز رہ گئے تھے ان کے اس ڈرامے میں, یہ اس نے مغربی دنیا کو ان سے بدظن کیا اس بار کیا, اور اس بار اس کی یہ تدبیریں ناکام ہوئی. لیکن اس میں بڑا عمل دخل ہے, ہمیں ماننا چاہیے. ہمارے چند لوگ نہیں مانتے, لیکن ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے پچھلی کئی سالوں کی یہ تیاری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پچھلے 1-2 سال, لیکن عاصم منیر کے آنے کے بعد یہ بطور خاص دن رات کی تیاری ہے. دشمن کا بھرپور مقابلہ ہوا ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ٹرمپ کی طرف سے ایک انٹرونشن ہوئی ہے, مودی تو اس کو بھارت اس مسئلے کو ختم کر کے, یعنی ایک تابوت میں انہوں نے 5 اگست 2019 کو اس میں تابوت میں بند کر دیا تھا. اب جو ایک بار پھر انٹرونشن ہوئی اور انٹرنیشنلائز ہو گیا مسئلہ, عمر عبداللہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ ایسرٹ کر سکے گا, آگے بڑھا سکے گا اس خواہش کو؟ وقتی طور پہ ظاہر ہے مودی ایک اپنے لیے اس کے لیے مشکل سچویشن ہو گئی تھی, اور وہ وقتی طور پہ وہ جب مداخلت آئی ہے, وہ جنہوں نے مداخلت کی وہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہندوستان اور پاکستان کی توانائی آپس میں ضائع ہونے کے بجائے وہ چاہتے ہیں, وہ صرف ان کا ٹارگٹ چین ہے, چائنا ہے. تو وہ لہٰذا انہوں نے وقتی طور پہ
مودی نے ان سے استفادہ کیا، پھنس چکا تھا. درست. اگر طاقت کی پوزیشن میں ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اگر ہماری افواج خدا نخواستہ وہ ایسی ہو جاتی ہیں جیسے فلسطین کی ہے، درست. جیسے اردن کی ہے، جیسے شام کی ہے، جیسے مصر کی ہے. بالکل. ہمیں کو بچانے آنا تھا کسی نے؟ درست. کوئی نہ بچاتا. گرے ہوئے کو کون بچاتا ہے؟ غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کو گرا ہوا مسلمان، گرا ہوا کس نے بچایا؟ تو یہاں جب پتا تھا کہ اب مار پڑ رہی ہے تو وقتی طور پہ تو وہ بچ گیا ہے. لیکن خطرے کی بات یار بھائی صاحب کہ یہ ہمیں بھی بہت زیادہ جشن شادیانے نہیں بجانے چاہیے. دشمن کی تعداد بہت بڑی ہے، دشمن کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہے، دشمن کے پاس مادی وسائل. عزائم ابھی یہ ترک نہیں کیے اس نے اپنے. پتہ نہیں کیسے کرے گا. اس کی دنیا میں جو ہزیمت ہوئی ہے اپنے سے 3-4 گنا چھوٹی افواج سے. CNN بھی کہتا ہے، جرمنی بھی کہتا ہے، امریکنز بھی کہتے ہیں، خود رافیل بنانے والے بھی کہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کی ہزیمت ہوئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہاں ختم ہو جائے گا جو اس کی دنیا میں رسوائی ہوئی؟ درست. اس کے اندر سے اتنا پریشر ہے، اس کا اپنا نظریہ فلسفہ اتنا ہے کہ اس کو مجبور کرے گا ایک اور خودکشی کی طرف. درست. لیکن یہ شاید خودکشی ہندوستان کی نہیں ہوگی، واقعی خودکشی ہوگی. ہمارا بھی بہت سارا نقصان ہو جائے گا. یہ عالمی ضمیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں سنجیدگی سے آگے آئے. جو اصل مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کرائے دونوں ممالک کے درمیان. آپ تو جنگ نہیں چاہتے، ہم تو جنگ نہیں چاہتے، ہم تعداد میں بھی کم ہیں. درست. ہم تو ہر اعتبار سے ان سے کم ہیں، لیکن ہم تو جو کریں گے وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا. بہت بہت شکریہ زاہد امین صاحب. جناب زاہد امین ایڈوکیٹ ہمارے مہمان تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر اس خطے کی سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا عارضہ ہے، اور اس عارضے کو حل کیے بغیر جب تک آپ سمپٹمز کو ایڈریس کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اصل مرض کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.